بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ جب تک لینے والا اپنے کو مالک نہ سمجھ لے اس وقت تک تملیک کا تحقق ہی نہیں ہوا۔ اس ملفوظ میں حضرت خانوی رحمہ اللہ تعالی نے تملیک کے بارے میں کچھ بیان فرما دیا۔ تملیک ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کو مسجد وغیرہ میں لگانا ہو تو کسی شخص کو مالک بنا کر اس کی طرف سے مسجد میں لگائی جاتی ہے۔ سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ 1000 روپیہ ہے مثلا زکوٰۃ کا، تو غریب کو 1000 روپیہ ادھار دیا، وہ اپنی طرف سے کہے کہ اس کو مسجد میں لگا لیں یا مدرسے میں لگا لیں، تو اس سے لے کر مدرسے میں یا مسجد میں رکھ لیا۔ پھر کسی نقد چیز سے، کتاب ہو یا کپڑا ہو یا برتن، نقد چیز ہو، وہ 1000 روپے کی ہو، وہ اسی غریب کو دی زکوٰۃ کی نیت سے، میں زکوٰۃ دی جا رہی ہے، وہ لے کر پھر واپس ہمیں دے دے کہ میں نے جو پہلے قرضہ لیا تھا وہ میں واپس کرتا ہوں۔ یہ طریقہ ہے تملیک کا۔ تو اس میں فرما رہے ہیں کہ جس شخص سے تملیک کرائی جاتی ہے اس کو مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، میں مالک بن گیا ہوں، اب میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں۔ اگر اس کو معلوم نہ ہو یہ مسئلہ پھر تملیک نہیں ہوگی۔ اس لیے جس سے تملیک کرائی جائے اس کو پہلے مسئلہ سمجھا دیا جائے، اس کے بعد اس سے تملیک کرائی جائے۔ جی ہاں جی ہاں، تملیک کرانی پڑتی ہے۔ مثلاً کوئی شخص زکوٰۃ دیتا ہے، اب زکوٰۃ مسجد پر نہیں لگ سکتی، زکوٰۃ تنخواہوں پر نہیں لگ سکتی، زکوٰۃ کتابیں خریدنے پر نہیں لگ سکتی، تو ان سب کاموں میں چونکہ ہمیں لگانے ہوتے ہیں پیسے تو تملیک کرانی پڑتی ہے، کسی غریب کو دے کر اس کی طرف سے پھر مدرسے میں یا مسجد میں داخل کی جاتی ہے رقم۔ اس میں اس کا ثواب بہت ملتا ہے۔ 1000 روپیہ ہم نے ادھار دیا، اس نے لے کر اپنی طرف سے مسجد میں لگا دیا، یہ مسجد میں لگانے کا اس کو ثواب ملے گا۔ اس کے بعد پھر ہم نے 1000 روپے کی کوئی چیز، کپڑا یا کتاب یا برتن اسی شخص کو دیا زکوٰۃ کی نیت سے، اب دیا زکوٰۃ کی، پہلے ادھار کی نیت سے دیا، اب زکوٰۃ کی نیت سے دیا۔ مسئلہ سمجھنا پڑتا ہے۔ اب زکوٰۃ کی نیت سے دیا، اس نے لے لیا، لے کر اب پھر ہمیں واپس دے دیا، کیونکہ پہلے ادھار دیا ہوا تھا، وہ ادھار اس کے ذمے تھا، وہ ادھار اتارنا ہے،
وہ اس طرح اترے گا کہ اب وہ زکوٰۃ ہمیں، زکوٰۃ والی چیز ہمیں واپس دے دے کہ میں اپنا ادھار اتارتا ہوں۔ اس طرح سے احتیاط کی جاتی ہے۔ بعض مدارس میں احتیاط نہیں کرتے، جو پیسہ ہے آپ جہاں مرضی لگا دیا، جو آیا لگا دیا، جو آیا لگا دیا، جو آیا لگا دیا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تمہیگ پہلے ہونی چاہیے، تمہیگ ہونی چاہیے، تمہیگ کے بعد پھر خرچ کرنا چاہیے۔ بغیر تمہیگ کے زکوٰۃ کا پیسہ دیا، آپ نے تنخواہ میں دے دیا، زکوٰۃ کا پیسہ دیا آپ نے مسجد میں لگا دیا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ محتمم بننا یا ناظم بننا کوئی آسان نہیں ہے، مسائل کا لحاظ کرنا پڑتا ہے، مسائل کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ کیا مسائل سمجھے بغیر محتمم بن جانا یا ناظم بن جانا، اس سے بعض موقعوں میں گناہ کا خطرہ ہوتا ہے، بعض موقعوں میں گناہ کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ کوئی صورت ایسی اختیار نہ کرنی چاہیے جو شریعت کے اصولوں کے خلاف، جو شریعت کے اصولوں کے خلاف۔ جہاں شبہ ہو مفتی حضرات سے تحقیق کر لیں، مفتی حضرات سے پوچھ لیں کس موقع میں کیسے کرنا چاہیے۔ جی ہاں مفتی حضرات سے پورا سمجھ کر پھر وہ چیز استعمال کرنی چاہیے، پھر وہ چیز استعمال کرنی چاہیے۔ جی ہاں دینی کاموں میں بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ کوئی کام ذرہ برابر شریعت کے خلاف نہ ہو جائے، ہمیں تو شریعت پر عمل کرنا ہے، کوئی کام ہمارا شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ السلام علیکم، 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 السلام علیکم،